نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان لا تعلقی اور اظہار براءت۔ امام ارباب طریقت، پیشوائے اصحاب حقیقت، تاجدار سرگروہ چشتیہ بہشتیہ، مستغرق در ذات ذوالجلال، ناطق بلسان احوال، قطب الاقطاب، خواجہ خواجگاں، شیخ المشائخ، شمس العارفین، بدر الکاملین، امام الواصلین، رئیس الاذکیاء، سراج الاصفیاء، معین الدین والملہ، عارف باللہ، آیت من آیات اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین، امام الہند، نائب مصطفیٰ و مرتضیٰ در کشور ہند، سید السادات، نور نظر بطول و حسنین، قبلہ عالم، حضور سیدنا و مرشدنا و ہادینا حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی سنجری سم الاجمیری نور اللہ مرقدہ و رضی اللہ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ مرکز اسلام و سنیت و صوفیت سے ہم سید زادگان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بریلوی کے ناموں سے عصمت بضعۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء العالمین الصدیقۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا وعلی ابنائہا وعلی ذریتہا کی شان عرفہ و اعلیٰ میں بے ادبانہ و گستاخانہ مردود بیان مسئلہ فدق کی آڑ میں جاری کیا، اس کی ہم سخت مذمت و تردید کرتے ہیں، اور ماں اشرف آصف اس کی تنظیم اور اس کے ہم رقاب جملہ معاونین، مخلصین، مؤیدین، متبعین علماء اور مشائخ سے اعلان لا تعلقی اور براءت اور بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی درگاہ زبدۃ المحققین تاج العلماء قاطع خارجیت و ناصبیت و قادیانیت قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی چشتی نظامی قادری گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گدی نشین اور جانشین پیر سید نصیر الدین نصیر جناب پیر سید غلام نظام الدین جامی کے حال ہی میں عظمت سیدائے کائنات سلام اللہ علیہا کانفرنس کے بیان پر ہدیہ تشکر و تبریک پیش کرتے ہیں اور ان کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ بر صغیر کی سب سے بڑی درگاہ کے متعلقین کی حیثیت سے حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ واعظین، مقررین، خطباء، زعماء، ائمہ مساجد، مفتیان دین اور علماء کرام میں سے جو بھی فروغ ناسبیت و خارجیت اور اہانت اور ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سعی اور جستجو کرتا ہے، مثلاً سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بنو امیہ ظالم اور فاسق دشمنان دین و اہل بیت کے آراس منعقد کرتا ہے، اور بنو امیہ کے ملعون ناموں پر فاتحہ دلاتا ہے یا مساجد تعمیر کرتا ہے، موضوع فضائل و مناقب میں کتب تصنیف و تالیف کرتا ہے، یا پھر یزید پلید ملعون کی وکالت اور حمایت کرتا ہے، اور جد الحسنین مکرم ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن اسلام حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں بے حرمتی کرتا ہے اور کفر کے فتوے لگاتا ہے، یا پھر چار مسلمہ متفقہ ائمہ اہل سنت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رحمہ اللہ اجمعین کے سوا جدید مسلک ایجاد کرتا ہے، اور قوم و ملت میں تکفیری، تفسیقی، تضلیلی افکار اور نظریات سے انتشار اور افتراق پیدا کرتا ہے۔ ان سب عناصر کے خلاف پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد پاس کیا جائے اور لا بنوایا جائے اور سخت سے سخت قانونی گرفت کی جائے،
چاہے ایسے عناصر اداری، تنظیمی، درسگاہی، تحریکی یا فردی شکل میں ہوں، بر بنائے مقتضائے حال اور اتحاد و اتفاق کے جمیع مسالک اسلامیہ یہ اقدام نہایت اشد و اہم ہے۔ اشرف جلالی نے بزرگان سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے عقائد و نظریات اور محبت و مودت اہل بیت کے حوالے سے خوش عقیدہ سنی عوام کو گمراہ کرنے کی نامراد کوشش کی ہے۔ یہ ہمارا فرض عین ہے کہ اس کا ازالہ کریں، اور خصوصاً مشائخ چشت اور عموماً جملہ مشائخ اور صوفیاء کے حوالے سے مضامین عشقیہ محبت اہل بیت کو پیر صاحب کی ہی کتاب سے کچھ بیان بھی کریں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ ملفوظات کا ایک ملفوظ 161 ملفوظ فرماتے ہیں، اہل بیت کرام کے فضائل کا تذکرہ ہوا، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کل موجودات سے ممتاز و مختار ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر صفت محمودہ کا منبع اور اصل بنایا ہے، لہٰذا اس اصل پاک کے فروع طیبہ میں بھی وہی موہوبی فیض پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے بوجہ تاثیر بجائے نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجے کو ریاضات و مجاہدات قصبیہ کے ساتھ کوئی نہیں پہنچ سکتا، گرچہ وہ ابد الاباد تک بھی صحیح کوشش کرتا رہے، کیونکہ جو کچھ ان کو پہنچا ہے بوجہ عنایت کے ہے، نہ بسعی صالحات از جناب خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول اللہ تعالی ویطہرکم تطہیرا۔ طالب جب تک اس عقیدے کو نہ اپنائے، ورد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کے ذوق کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس خاندان عالی شان کی قدر نسبت شاہ ولی اللہ دہلوی و شاہ عبدالعزیز جیسے اکابر کی کتابوں میں دیکھنی چاہیے، یا بعض قلندران اویسیہ سے پوچھنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ سخن کو زبان پر لانا اور بات ہے، اور قول کو پیرائے عمل میں لانا اور بات ہے۔ معرکہ کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا بدن مبارک تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور گلزار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نو نہالوں اور دیگر احباب و مخلصین کے مقتول و مجروح اور بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے ان کا دل مغموم و محزون تھا، ایسے نازک وقت میں بھی انہوں نے نہ کسی کے ساتھ شکایت تھی نہ حکایت، بلکہ باستقلال تمام اس حال میں بھی نماز ادا فرمائی۔ یہ کام حضرت حسین ابن علی الہاشمی علیہ السلام ہی کا ہے۔ ان سب مصائب کے باوجود شجاعت ہاشمیہ کی مکمل دادی اور بہادرانہ اشعار زبان درفشاں سے پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جانے جانا کو سونپ دی۔ آپ کے رجزیہ اشعار سے چند یہ ہیں: انا ابن علی الطاہر من آل ہاشم کفانی بہذا مفخرا حین افخرو۔ میں امام علی کا پاکیزہ فرزند آل ہاشم سے ہوں، مجھے فخر کے وقت یہی فخر کافی ہے۔ وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الارض یظہر۔ اور میرے نانا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے اکرم ہیں، اور ہم خدائی چراغ زمین میں روشن ہیں۔ وفاطمۃ سلام اللہ علیہا امی سلالۃ احمد صلی اللہ علیہ وسلم و امی سیدعا ذوالجناحین جعفر۔ اور میرے والدہ اور میری والدہ مکرمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور میرے چاچا جعفر ذوالجناحین کے لقب سے مشہور ہیں۔ وفینا کتاب اللہ انزل صادقا وفینا الہدی والوحی والخیر یذکر۔ ہم میں سچی کتاب قرآن نازل کی گئی، اور ہم ہیں جن میں ہدایت اور وحی اور خیر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ ان الحمد للہ رب العالمین۔ Truth TV